بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين صدق الله العظيم. یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ قرآن ہمیں سمجھاتا ہے، اور بنی اسرائیل کے واقعات بہت زیادہ قرآن نے بیان کیے، تقریباً کم پارہ 30 پاروں میں ایسا ہوگا جس میں بنی اسرائیل کا کوئی نہ کوئی واقعہ ذکر ہوا۔ اس کی بنیادی وجہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو امت مسلمہ کی امامت سے اور قیادت اور لیڈرشپ سے معزول کر کے امت مسلمہ کو دنیا کی آئندہ قیادت عطا فرمائی۔ تو ظاہر ہے کہ پھر امت مسلمہ کو سمجھانا ضروری تھا کہ جن بنیادوں پر اور جن وجوہات کی وجہ سے بنی اسرائیل سے دنیا کی امامت چھن گئی، اللہ تعالیٰ نے ان سے چھینی، کہیں وہ وجوہات آپ کے اندر پیدا نہ ہو جائے۔ تو ہمیں ڈرانے کے لیے ان کی تاریخ کے بہت اہم واقعات بہت کثرت سے قرآن مجید نے بیان کیے۔ اس طرح کی چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دو اگر تمہاری زندگی میں ایسی کوئی بات ہے، ان کو اپنی زندگی میں جگہ نہ دو۔ یہ بھی ایک واقعہ ہے، اس کی پوری تفصیل تو 10-15 منٹ میں نہیں بیان کی جا سکتی، لیکن سیدھا نکات بیان کیے جا سکتے۔ پہلی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں بنی اسرائیل کو خطاب کر کے فرمایا یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، میری قوم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر کی ہے۔ اذ جعل فیکم انبیاء، 3 قسم کی نعمتیں تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے کثرت سے پیغمبر بھیجے۔ اتنے زیادہ پیغمبر کسی قوم میں، کسی امت میں، کسی خاندان میں اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجے جتنے بنی اسرائیل میں۔ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں بادشاہ بنا دیا، تمہیں اختیارات دے دی، حکمرانی عطا کی۔ یہاں ملوکیت خلافت کے مقابلے میں نہیں ہے، اختیارات کے معنی میں تمہیں با اختیار بنا دیا، تمہاری حکومتیں ہوتی، تم با اقتدار ہوتے تھے، تم با اختیار ہوتے تھے۔ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو مخلوق میں کسی کو نہیں دیا۔ اب یہ 3 باتیں ذہن میں رہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے وہ کون سا دور گزرا ہے جس میں اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا ذکر کرتا ہے اس کا حوالہ دے کر، اور قرآن کے کہنے کے مطابق وہ بنی اسرائیل کا سارے ادوار میں سے سب سے اچھا اور سنہری دور تھا۔ ظاہر ہے کہ داؤد علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال بعد آئے، سلیمان علیہ السلام ان سے بھی بعد، تو یہ پھر کون سا دور تھا؟ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا دور۔ تو گویا کہ قرآن کے کہنے کے مطابق
پورے بنی اسرائیل کے ادوار میں سے اور ان کی زندگی میں سے سب سے بہترین ان کا جو دور تھا وہ یوسف علیہ السلام کا. اور بدقسمتی سے ہمارے لوگ اس بحث میں آج تک الجھے ہوئے ہیں کہ یوسف علیہ السلام مصر میں ایک غیر مسلم بادشاہ کے نوکر تھے یا حکمران، جبکہ قرآن صاحب الفاظ میں یہ کہتا ہے کہ جعلکم ملوکا، تمہیں بااقتدار بنا دیا. اور یہ ابھی تک الجھے ہوئے ہیں کہ وہ نوکر تھا. مولانا مودودی نے کتنی دفعہ سمجھایا لیکن لوگ سمجھنے کا نام ہی نہیں لیتے. یہ پہلی بات سے ہمیں. دوسری بات یہاں پہ جو بیان کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اس دور کو واپس لانے کے لیے جہاد کرو. فوراً اس کے بعد اس آیت کے فوراً بات فرمایا، کوئی دوسری تمہید بھی نہیں باندھی. یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم، میری قوم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ. اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے اگر تم مومن ہو، اگر تم جہاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ زمین دے دے گا. وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، پیچھے پیٹھ نہ پھیرو، جہاد سے منہ نہ پھیرو. جاؤ اس ملک کو، اس فلسطین کو، اس بیت المقدس کو فتح کر لو. پھر تمہارا دور وہی خدا ہے، اس کی سنت نہیں بدلی ہے. جس طرح پہلے اس نے تمہیں ملوک بنا دیا تھا، زمین کا بااختیار طبقہ بنا دیا تھا، وہ آئندہ بھی تمہیں بنا دے. وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، واپس نہ رہو، جہاد سے منہ نہ موڑو. فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ. تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام، إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ، وہاں تو بڑی زبردست قوم رہتی ہے، وہ تو بڑی طاقتور قوم ہے. جبارین بڑے مضبوط ہیں، جسمانی لحاظ سے بھی بڑے طاقتور ہیں، وسائل کے لحاظ سے بھی بڑے طاقتور ہیں. وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور ہم اس وقت تک اس گاؤں میں داخل نہیں ہوں گے فلسطین جب تک وہ خود وہاں سے نہ نکلے. خود کوئی اپنی قوم اپنی زمین چھوڑ کر نکلتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی غیبی مدد کے انتظار میں تھے کہ ہم یہاں بیٹھے رہیں گے اور آسمان سے فرشتے آ کر فلسطین سے عمالقہ کو بھگا دیں گے، اور ہم نے یہاں بستر تیار رکھے ہوں گے، باندھے ہوں گے، انتظار میں ہوں گے کہ جب وہ وہاں سے نکلیں گے اور آواز آ جائے گی کہ زمین تو خالی پڑی ہے تو ہم خالی زمین پر جا کر قبضہ کر لیں گے. کرامات اور اللہ تعالیٰ کی مدد یقیناً آتی ہے. اللہ تعالیٰ پیغمبروں کی بھی مدد فرماتا ہے. اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، مومنوں کی بھی اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے. لیکن جب مومن اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے تو یہ تو کفران نعمت، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا سبب نہیں بنتا. جب آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، ناقدری کرتے ہیں اور پھر امید باندھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غیبی طور پر ہماری مدد فرمائے گا، تو غیبی مدد تو اللہ تعالیٰ تب فرمائے گا جب آپ نعمتوں کی قدر کر کے اس کو استعمال کریں. اور یہ نعمتوں کی ناقدری کرتے ہوئے غیبی مدد کا انتظار کر رہے تھے. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، یہ نکلیں گے تو ہم داخل ہو جائیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں جاسوس بھیجے. ان میں 2 آدمی تھے، 10-12 آدمی بھیجے تھے. ان میں 2 آدمی ایسے تھے، یوشع اور کالب. موسیٰ علیہ السلام کے انتہائی قریبی ساتھی تھے اور ان سے بڑے تربیت یافتہ تھے. انہوں نے جو باقی لوگوں نے جو رپورٹ دی وہ یہی تھی کہ بھائی وہ قوم بڑی طاقتور ہے، آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ان 2 آدمیوں نے جو رپورٹ دی وہ یہ تھی کہ
ادخلوا علیہم الباب، آپ ذرا ہمت کر کے اس سرحد تک تو چلے جائیں، آپ اپنے بندوق تلوار اٹھا کر زرہ بکر اٹھا کر ذرا سرحد پہ چلے جائیں۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، اور جب تم سرحد میں داخل ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ بھی عطا فرمائے گا۔ تو وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ پر توکل کرو۔ اب اللہ پر توکل کا مطلب لوگوں نے کیا لیا ہے؟ یہی لیا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ رہے گا اور میں اسی طرح ٹیک لگا کے بیٹھا رہوں گا، اور اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج دے گا اور ملکوں کے ملک فتح ہوں گے، اور پھر اڑن پشتریاں آئیں گی، فرشتے اس کو اٹھائیں گے، ہمیں بٹھا کر ڈولی وہیں پہ دہلی میں لے جائیں گے اور ہم وہاں پہ تخت پر بیٹھ جائیں گے۔ اس کو توکل کہتے ہیں۔ اور جو کچھ ہمارے پاس ہے ڈز ڈز کا سامان، وہ صرف دکھاوے کے لیے، وہ سرکسوں میں دکھانے کے لیے، نمائش کے لیے۔ تو جب انہوں نے بھی کہا، ان کے قوم کے دو آدمیوں نے بھی کہا جو بھائی جہاد کرو، تو انہوں نے دوبارہ اپنی بات دہرا دی۔ قالوا یا موسیٰ تم ہمیں نہیں جانتے، آپ بات یہ ابھی دوبارہ تمہیں بتا دیتے ہیں کہ اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، ہم قیامت تک وہاں پہ نہیں جائیں گے۔ پہلے تو جانے کا پھر کبھی سوال ہوتا تھا، اگر شرط یہ ہے کہ وہاں پہ جاؤ گے اور لڑو گے تو لڑنے کی شرط ہے تو ہم تو نہیں جائیں، دلی رہ گئے۔ اگر دلی کی فتح کی شرط یہی ہے، سری نگر کی فتح کی شرط یہی ہے کہ تم اسلحہ اٹھا کر جاؤ، تو یہ کام تو ہم نہیں کریں گے، قیامت تک نہیں کریں گے۔ ابدم ما داموا فیہا، اور اگر تمہیں جہاد کا بہت زیادہ شوق ہے تو فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تو اور تمہارا رب چلے جاؤ وہاں پہ جنگ کرو، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اور ہم تو یہاں بیٹھے رہیں۔ لوگ کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں، کچھ بھی مطلب نہیں ہے، بدبخت قوم کی، بدبخت قوم کے لیے آپ کیوں تعویلیں کرتے ہیں؟ انہوں نے تو بتوں کا بھی مطالبہ کیا تھا، اس کی کیا تعویل کریں گے؟ یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے بھی ایسے بت بنا دیجئے جس طرح انہوں نے بنا دیے۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں عرب تو بت پرستی پر آ گئے، ابھی تک مندر کھلتے تھے وہاں پہ ابوظہبی میں اور کہاں پہ ہولی کے تہوار منائے جاتے تھے سعودیہ میں، اب سنا ہے وہاں پہ سیناگاگ بھی بنا گا، وہاں پہ یہودیوں کی عبادت گاہیں بھی بنیں گی۔ اس کے لیے آپ کیا تعبیر کریں؟ اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو اور تمہارا رب جا کر لڑائی لڑو، ہم یہاں پہ بیٹھے رہیں۔ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے رب میں تو صرف اپنا ذمہ دار ہوں اور اپنے بھائی کا ذمہ دار ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں۔ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، مولا میرے اور اس قوم فاسق کے درمیان تو فرق کر، جو عذاب ان کے لیے ہے میں تو توبہ کرتا ہوں، میرے اور ان کے درمیان تفریق کر، کہ اگر تو ان کو جہاد کی انکار کی بنیاد پر کوئی سزا دینا چاہے تو مجھے اس سے معاف کر اور میرے بھائی کو بھی معاف کر۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً سزا بھیجی، وہ سزا کیا قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، یہ زمین 40 سال کے لیے ان پر حرام ہے، 40 سال، وہ تو پھر بھی 40 سال ان کے لیے حرام۔ 40 سال بعد انہوں نے جہاد کا آغاز کیا تو جو بڑے بوڑھے تھے وہ مر گئے، نئی نسل جوان ہو گئی، انہوں نے پھر جہاد شروع کیا اور آخر میں فلسطین کو فتح بھی کر لیا۔ ہمیں تو 72 سال ہو گئے کہ کشمیر کی زمین ہمارے اوپر حرام ہے۔ کچھ خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو فرماتے ہیں بدعمل اور بدکردار قوم کے انجام پر آپ تأسف نہ کریں، افسوس نہ کریں، یہ ان کا انجام ایسا ہونا چاہیے۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، اب سارے سمجھدار لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنے گھر میں یا اپنی حویلی میں کوئی 7 8 10 شیر پالے تھے، شیر۔
تو شیر کو شکار کر کے گوشت کھاتے ہیں. اس نے ان کے لیے تیار گوشت کا انتظام کیا تھا اور بڑے بڑے لوتھڑے آ کر اس کے سامنے رکھتے تھے. تو شیر بس کھاتے کھاتے اسی طرح رہتے تھے. وہ بھول گئے تھے کہ شیر شکار بھی کھیلتا ہے, شکار بھی کرتا ہے, تازہ شکار. وہ اقبال نے کہا ہے نا, وہ شاہین کی طرح کوا بھی اس فضا میں اڑتا ہے, لیکن شکار تازہ کی لذت سے بے نصیب رہا. وہ اس لذت کو نہیں جانتا کہ ایک پرندہ جب کسی دوسرے پرندے کا شکار کرتا ہے اور تازہ اس کا خون بہتا ہے اور اس کو نوچتا ہے. اس مزے کو باز سے پوچھو, شاہین سے پوچھو, کیوں وہ اس مزے کو نہیں جانتا. تو وہ بھی کوے کی طرح بہرحال مردار کھانے پر وہ گزارا کرتے تھے. بس وہ آدمی کسی طریقے سے غریب ہوا یا کچھ بھی ہوا, وہ شیر اس نے گاڑی میں ڈال کر جنگل میں چھوڑ دیے. تو جنگل میں کتے بھوکے آوارہ پھرتے تھے. انہوں نے دیکھا کہ یہ شیر تو ہے لیکن یہ کسی غیبی مدد کے انتظار میں بیٹھے ہیں. وہ تو غیبی مدد کے انتظار میں بیٹھے تھے جس طرح یہودی بیٹھے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ کوئی ہمارا مالک, کوئی ہمارا نائب جو ہے وہ گوشت کاٹ کر لوتڑے ہمارے سامنے پیش کر دیں گے اور ہم کھا لیں گے. تو کتوں نے سمجھ لیا کہ یہ وہ شیر نہیں ہے. ان کی شکلیں تو شیر کی ہیں لیکن وہ نہیں ہے. تو کتوں نے بال اتفاق ان پر حملہ کر کے شیروں کو پھاڑ کھایا. لوگ حیران تھے, یار عجیب بات ہے, ہم نے یہ تو سنا تھا کہ شیر کتوں کا شکار تو کرتے ہیں, لیکن یہ ہم نے ابھی دیکھا کہ کتے بھی شیر کا شکار کرتے ہیں. وہ شیر کیسے تھے؟ وہ شیر تھے لیکن وہ شیر کاغذی شیر بن گئے تھے, وہ سرکس کے شیر بن گئے تھے, وہ چڑیا گھر کے شیر بن گئے, تماشا کے شیر بن گئے تھے. خدا کے لیے تماشے کے شیر نہ بنو. شیر وہ ہوتا ہے جو شکار کر کے خود بھی کھاتا ہے, پھر باقی قوموں کے لیے چھوڑ دیتا ہے. جب وہ شیر ہو جاتا ہے تو باقی چیزیں اس پہ جپٹتی ہیں, کوے اور دوسری چیزیں اس پہ جپٹتی ہیں. مومن جو ہوتا ہے, مومن. آپ ویسے اقبال کے شاہین کی باتیں کرتے ہیں. اقبال کے شاہین, وہ کون سی شاہین ہے؟ شاہین ہم نے لڑکیوں کا نام رکھا ہے. استغفر اللہ, اچھی باتیں ہیں, ہونی چاہیے نا, لیکن شاہین کی خصلت, بعض کی صفتیں, بعض کی عادتیں, شیر کی عادتیں, یہ نہیں بھولنی چاہیے. یہ بنی اسرائیل کی تاریخ ہے جو حرف بحرف ہمارے اوپر صادق آ رہی ہے, صادق آ رہی ہے. شیر سرکس کے شیر بنے ہوئے ہیں, دکھاوے کے لیے. ادھر دکھاوا ہے, یہاں سے اڑتے ہیں, ادھر وہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے. پر اس طرف بھی کہتے ہیں, آخری بات کرتا ہوں, پرانے زمانے میں ایک قصہ تھا. کہتے ہیں ایک جن جو تھا وہ کسی انسان کا دوست بن گیا تھا. تو کہتے ہیں جنات چوری سے ڈرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں چوری سے ڈرتے. تو ایک دفعہ اس جن دوست نے اس انسان کو کہا, تمہارے لیے کیا لاؤں؟ اس نے کہا, یار مجھے گوشت کی بڑی طلب ہے, گوشت کو دل چاہتا ہے, گوشت لے آؤ میرے لیے. وہ جب قصاب کے سامنے گیا نا تو قصاب کے پاس چھری تھی, اس کے سارے کپڑے خون آلود تھے, اور وہ چھری اسی طرح تیز تیز کر کے گوشت کے ٹکڑے کاٹتا تھا. تو وہ جن تو ڈر گیا. کہتے ہیں پدے الوگان اور غروان, آلو لے آؤں تمہارے لیے؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی, مجھے اس کی ضرورت ہے, مجھے گوشت کی طلب ہے. تو وہ آگے پھر اس کو دیکھتا تھا تو پھر ڈرتا تھا, تو پھر کہتا تھا پدے بینڈو ورشم, پدے پیاز ورشم. خدا کے لیے وہ مثالیں اپنے اوپر صادق نہ کرو, کچھ ہمت کرو. مومن کی اولاد ہو, احمد شاہ ابدالی کی اولاد ہو, غوری کی اولاد ہو, کس کی اولاد ہو, محمود غزنوی کی اولاد ہو, خالد ابن ولید کی, اور قائد اعظم اور اقبال اور مولانا مودودی کا سایہ تھا اس ملک پر. یہ تم نے کیا بنا دیا؟ ہاں, زاغوں کے نشیمن, تاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن. جہاد میں عزت ہے, احترام ہے, کون سا سبب؟ وہ غیروں سے تم بھیک مانگتے ہو, وہ آئے تمہارے